بھائیوں، دنیا حالات کا گھر ہے، آدمی پر حالات آتے ہیں، بیماری، تندرستی، تنگی، پریشانی، خوشی، یہ حالات ہیں، یہ آتے ہیں زندگی میں، چاہے کہنا چاہے آدمی دکھی بھی ہوتا ہے، سکھی بھی ہوتا ہے. جی ہاں، زندگی حالات کا گھر ہے، اندھیرا اجالا بھی چلتا ہے دنیا میں، اور وہ آدمی کا قابو کی بات نہیں ہے. تو دنیا کے حالات میں سکون لانے کے لیے، چین لانے کے لیے وہ بھی یہی راستہ ہے کہ دین کا راستہ. اگر دین کی ذمہ داری پوری ہوئی کہ دنیا کے حالات میں اللہ چین، سکون، عافیت، آرام، اچھے حالات آئیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھیں گے اور پورا کریں گے تو ان کے دنیا کے حالات بھی اچھے آئیں گے. اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ دنیا کے حالات اچھے لاتا ہے، وہ موت کے بعد بھی وہی طریقہ اچھے حالات لائے گا. اور زندگی گزارنے کے جو طریقے دنیا میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں، وہ موت کے بعد بھی پریشانیوں کا سبب بنے گے. آدمی کے بس کی کوئی بات ہے نہیں، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، جو ایسی بات میں یوں کروں گا، یوں کروں گا، یوں کچھ نہیں ہوگا. جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے آسمان بنایا ہے، زمین بنائی ہے، تو یہ نہیں کہ آسمان زمین بنا کر اللہ سے قابو ہو گیا یا کچھ کر نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے کہ بنانے سے پہلے بھی اللہ کو قدرت تھی اور ان چیزوں کے بننے کے بعد بھی قدرت ہے. بنانے کی طاقت، اس کے استعمال کرنے کی طاقت اللہ کو ہے. زمین اور آسمان کے درمیان میں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں کو جمع کیا، جمع کر کے یہ بات فرمائی کہ دیکھو، جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. ادھر ادھر ہاتھ پاؤں ماننے کی ضرورت کہ اللہ سے پہلے معاملہ صحیح کرو، اس لیے کہ فیصلہ وہاں سے آئے گا. فیصلہ کہاں سے آتا ہے؟ اس سے پہلے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ یوں ہونا ہے، یوں کرنا ہے. یہ فیصلے اوپر سے آتے ہیں، حیات کے، موت کے، تندرستی کے، راحت کے، مہنگا سستا، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فیصلہ پہلے اوپر ہوگا پھر نیچے ہوگا. اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ سے معاملہ صحیح کرو، کہ اللہ راضی ہے تو کہ حالات صحیح ہوں گے، اللہ ناراض ہے تو حالات بگڑ جائیں گے. اتنا ہی پیسے ملے، حکومت ملے، زمین ملے، سب کچھ ملے، لیکن اللہ ناراض ہے، پھر یہ چیزیں حالات نہیں بنائے گی تمہارا. حالات تو قدرت سے بنیں گے، کیونکہ قدرت نے پیدا کیا ہے ہم کو بھی اور ہماری چیزوں کو بھی. حالات جو بنیں گے وہ قدرت سے بنیں گے، اور بگڑیں گے تو قدرت بگاڑے گی. اس لیے کہتے ہیں قدرت والے سے تعلق صحیح کرو. یہ دعوت ہے کہ جس کے ہاتھ میں قدرت ہے اس سے اپنا تعلق صحیح کرو. اگر وہ راضی ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اگر وہ ناراض ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، ساری دنیا اس کو مل جائے گی. دنیا کی چیزوں کے اندر اللہ نے حالات بنانے کی طاقت نہیں رکھی ہے کہ ہمارے حالات ہماری دنیا کی چیزوں سے بنیں گے. یہ بات ہے ہی نہیں، کیونکہ ان میں اللہ نے طاقت رکھی نہیں ہے کہ بھائی دوا سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، کہ نہ، اللہ چاہے گا تو ہوگی، نہیں تو. اور مال سے حالات اچھے ہو جائیں گے کہ نہیں، اللہ چاہے گا تو بنیں گے. میرے ہمارے دوست ہے ڈاکٹر دہلی میں، وہ رگوں سے علاج کرتے ہیں، وہ نہیں کہ رگ والا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں وزٹ کے لیے جاتا ہوں بیماروں کے پاس. تو ایک صاحب ہے غیر مسلم تھے، بہت مالدار، ان کے ہاں مجھے اپنی وزٹ کے لیے جانا پڑتا بیماری کی. ایک دفعہ گیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہے ہی نہیں، وہ بڑا آدمی کہ وہ نہیں ہے. کہا کیا ہو گیا؟ کہ اس کو ڈاکو اٹھا کے لے گئے ہیں. پتہ ہی نہیں کہ ڈاکو اٹھا کر کے لے گئے، پتہ نہیں کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں. یہ بڑا آدمی، بہت مالدار آدمی، اور سب گھر والے بھی خود ہیں، کچھ پتہ نہیں، اٹھا کے لے کے گئے، کچھ پتہ نہیں. بعد میں 14 دن ہو گئے ہیں، 14 دن کے بعد وہ آیا، کچھ چھوڑ دیا. کیا ہوا کہ پتہ نہیں، مجھے تو لے گئے، مجھے کچھ پتہ نہیں کہا لے گئے. پہلے جا کر ایک جگہ چھوڑ دیا تھا، بند کیا تھا مجھے کہ اتنا روپیہ ہوگا، اتنا مال ہوگا، ہوتے ان کے ہوتے ہی جان بچے گی، نہیں تو جان نہیں بچے گی. کیونکہ 14 دن وہاں قریب میں ایک مسجد تھی، اس کی اذان روزانہ میں سنتا تھا. وہ کیا تو 70 مرتبہ اذان سنی تو اذان اس کو یاد ہو گئی. خوف اتنا طاری ہوا اس پر 14 دنوں میں کہ گھر آ کے مر گئے. یہ مثال ہے کہ مال ہوگا تو سارے حالات بنے تھے، مال کی وجہ سے یہ حالت بگڑے. مان لے ہوتا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں اس کو.
اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے حالات لاتے ہیں تاکہ لوگوں کا یقین صحیح ہو کہ مال سے ہوگا، مرتبے سے ہوگا، اس سے ہوگا. یہ کوئی کچھ نہیں کرے گا جب تک اللہ نہیں کرے گا. پہلے کس سے سنا ہے تو لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا کہ بھئی اللہ نے فرعون کو ڈبا دیا، قارون کو غرق کر دیا. کہ اب یہ لو وہی اللہ ہے جس نے قارون کو ڈبایا تھا زمین میں زندہ، اور فرعون کو ڈبایا تھا پانی میں. اس کے بعد بھی طاقت تھی، اس کے بعد مال تھا، اور مال میں کوئی فائدہ نہیں جاتا. قیامت تک یہی ہوگا کہ مال ہو، ملک ہو، جو بھی چیز ہو، جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہیں بنے گا. دھوکے میں ہے، اگر کوئی ایسا ہے تو دھوکے میں ہے. اس لیے اللہ ایسے باتیں دکھاتے ہیں کہ تمہاری چیزوں سے، تمہاری طاقت سے کچھ کر سکتا ہوں، کر کے دکھاؤ. اس لیے کامیابی کا راستہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور اللہ کو راضی کرنے کی بات سیکھے دنیا میں کہ اللہ کس بات سے راضی ہے. نہیں تو دھوکہ ہے. اور دھوکہ اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ کھولے تو پچھتاوا ہو گئے، اس کو دھوکہ کہتے ہیں. دھوکہ ہو گیا. دھوکہ اسے کہتے ہیں کہ جب بات کھلے تو آدمی کو اندر سے پچھتاوا ہو کہ یہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. کہنے دنیا دھوکہ ہے کہ ہاں کہ آدمی سمجھتا کچھ ہے اور نکلے گا کچھ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا موقع دیا ہے ہر آدمی کو موت تک. اسی کی تبلیغ ہے، اسی کی تبلیغ ہے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. کیونکہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا. حدیث میں ہے کہ ہر آدمی سے پوچھیں گے کہ اپنی زندگی کہاں لگائی، اپنی جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے آیا، کہاں کمایا، اور جو باتیں دین کی کانوں تک پہنچی تھی اس پر کتنا عمل ہوا. یہ سوالات ہیں. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کے بارے میں پوچھا ہوں کہ باتیں کان پر آئی تھی، کتنا عمل کیا. ہاں رسمی بات ہے، رواجی بات نہیں ہے. ہر آدمی سے یہ 5 سوال ہے، اور جب تک اس کا جواب نہیں ہوگا اس کو وہاں سے ہٹنے نہیں دیں گے کہ اس کا جواب لاؤ کہ زندگی کس کام میں گئی. کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے، ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. آج کا دن ہم سے ملا ہے، ایک ہی مرتبہ ملے گا، ابھی دوبارہ نہیں ملے گا. ایک ہی مرتبہ، اور وہ بھی بے قابو ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. لیکن ہے بہت قیمتی، زندگی بہت قیمتی ہے. اللہ دیتے ہیں زندگی. حدیث میں ہے کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا کہ جس کی زندگی لمبی ہوئی اور عمل اچھے ہوئے. سب سے افضل آدمی کون ہے؟ کہ جس کی زندگی لمبی ہوئی اور عمل اچھے ہوئے. اور برا کون ہے؟ کہ زندگی اچھی ہوئی اور عمل برے ہوئے. جب زندگی وبال بنے گی تو زندگی قیمتی ہے. اس لیے اس کا سوال ہے کہ زندگی کہاں لگی. کہ زندگی میں اللہ مال دیتے ہیں. ہاں، مال اور حیات یہ دونوں اللہ دیتے ہیں ہر ایک کو اپنی حکمت سے. کسی کو کم، کسی کو زیادہ. اس میں آدمی کے اختیار کی بات نہیں ہے. جتنے اللہ دیں گے اتنے ملے گی. کہ اس کے لکھی ہوئی ہے اتنا ملنا، اس کو اتنا دینا، اس کو اتنا دینا. تو زندگی بھی بہت قیمتی ہے، مال بھی بڑی نعمت ہے. مال حدیث میں ہے کہ مال بڑا سہارا ہے آدمی کی زندگی کا. کہ آدمی مال ہو تو اس کو سہولت ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے. مال نہیں ہو تکلیف ہوتی ہے. تو اس مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، جائز طریقے سے کمایا تھا، ناجائز طریقے سے کمایا تھا، حرام سے آیا تھا، حلال سے آیا تھا، انصاف سے لیا تھا، ظلم سے لیا تھا، کیسے لیا. پھر کہاں لگایا، اس کا کہاں استعمال ہوا. یہ جوانی کی طاقت دی تھی، ہاں ایک ہی مرتبہ میں ملتی ہے. یہ جوانی کہاں لگی. تو یہ سب زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائیں گی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ کی زندگی کی ذمہ داریوں کے سمجھنے کا نام ہے. ایک ایک مسلمان اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھے. وہ سمجھے کہ میرا مال یہ خدا کی میرے پاس امانت ہے، میری زندگی یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے. جب تک چاہیں گے رکھیں گے، پھر اپنی امانت واپس لے لیں گے.